السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں، چونکہ لوگ اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مسافر ہوتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے۔ ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑتی ہے مجھے، تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، 3 نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا او تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے لا۔ میں نے کہا فکیف تستجیزوننی وانتم لا تعرفوننی؟ کہنے لگے میری سیما کا، تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے۔ مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت پرانا۔ اللہ نے ہمیں ہر طبقے میں کام کرنے کی توفیق دی، کوئی طبقہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر مسلم کا نام آتا ہو اور ہم نے اس میں کام نہ کیا۔ تو اس میں پہلوان بھی آتے ہیں، تو پہلوانوں میں بھی جد شروع کیے، ان کو شعبان میں جمع کیا چاکمان مسجد، تو کوئی 5-6 من دودھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا۔ ہم نے تو بہت ہے لیکن وہ تھوڑا پڑ گیا، تو 3 دن کی جماعت تیار ہوئی۔ تو ایک پہلوان صاحب کو امیر صاحب نے کہا کہ پہلوان جی، آپ نے عصر کے بعد آج اعلان کرنا ہے گشت کا۔ کہنا پڑھ دے آمدے کہ تھوڑا آپ مذاکرہ کر لیں۔ کہنا تو بڑی بڑی کشتیاں ہٹائیں، یعنی مزہ پڑا کی ہوندہ ہے، پڑھ دے آمدے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا کہ ان کو تھوڑے سے الفاظ یا تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی محنت کرتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے، وہ یہ کیڑی وڈی گل ہے، کر دے آنگے۔ اور وہ ان کو سناتے رہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ عصر میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سلام پھر آپ ان کا، پہلوان جی اٹھو، قادے لیں، وہ تسی اعلان کرنا ہے۔ قادہ گشت دا، اچھا کھڑا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ تو بیٹا ہم نے امت کا کوئی طبقہ نہیں چھوڑا، طوائفوں میں بھی گیا ہوں، کتنوں کی شادیاں کروائیں، کتنوں کی کروائیں، وہ تو خیر اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، جنہوں نے توبہ کی وہ اللہ کی توفیق ہے، کتنوں نے توبہ کی، کتنوں کی شادیاں کروائیں، خسروں میں کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا داؤ پیش آتا ہے۔ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ مولانا ظاہر صاحب کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد تھے پرائیویٹ میں، ان سے بات کی کہ میں وہاں جانا چاہتا، تو کہا کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ تو ہم 3 طالب علم تھے، دورے سے فارغ ہوئے، تو ہم کہا چلو یار کوئی تیار ہی نہ ہو، کسی کو شوق ہی نہیں تھا۔ میں چونکہ خارجی مطالعہ میرا بہت تھا شروع سے ہی،
تو مجھے عالی صافل سند کا پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ ہمارے ہاں دستور نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے طلبہ میں۔ تو ایک بنو کا تھا، ایک فتح جنگ کا تھا۔ میں نے کہا تم نے تو جانا ہی ادھر ہے، تو میں نے دیکھو ملتان کہاں، سقا کوٹ، پھر میں واپس جاؤں گا، وہ تیار ہو۔ ان کے بیٹے تھے جو سقا کوٹ بازار میں کپڑے کی دکان کرتے تھے، ان کو جا کر ملے کہ ہم اس راویمنڈ میں پڑے ہیں، سہیوال میں دورہ کیا ہے، آپ ہمیں لے چلے، ہم نے اجازت لینی ہے۔ تو ہنس پڑے، کہنے لگے مولانا عبدالحق سے تو بڑے نہیں ہو نا؟ میں نے کہا جی ابھی تو ان کے فضائل آپ نے سنے، ہم کہا جی ہماری کیا اوقات، کہ ان کو اجازت نہیں دی تھی، مفتی تقی عثمانی کو اجازت نہیں دی تھی، تو تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا ہم ناچیز ہیں لیکن سانو کچھ تھوڑے تھوڑے دا پیچ ہم دیں۔ تو ہم ٹانگے پہ سوار ہوئے، 3 کلومیٹر تھا، ہم سیدھے پہلے مسجد گئے، 2 نفل پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھی، پھر دعا کرائی۔ ان سارے 2 نفل یاسین کا ثواب ان کو مل کیا کہ یا اللہ اپنے بندے کا دل نرم کر دے۔ تو پہنچ گئے، ان کی کٹیا کی جھونپڑا سا تھا ایک، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے۔ تو جیسے مولی زاہد صاحب نے کہا نا کہ ان کو دیکھ کر ہی روب چھا، میں نے 2 شخصیتوں سے مروب ہوا ان کی وجاہت سے، ایک دنیا کا نواب اکبر بگٹی، ایک میں اس کی وجاہت سے بہت مروب ہوا تھا، اور دینی شخصیتوں نے مولانا عزیر گل جیسی وجیح شخصیت میں نے نہیں دیکھی، نابینا ہو گئے تھے، اتنا بڑا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ، 6.25 فٹ کا تھا، اتنا بڑا ڈنڈا تھا، آگے بیٹھ گیا، ڈنڈا یہاں رکھ لیا، کون ہو؟ تو ہم نے کہا یہ ہم طلبہ ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ یہ ہم نے ابھی اس سال دورہ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے بخاری شریف سانس لے لی، تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، تو آپ کا نقصان کوئی نہیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ وہ ایسے سیپا ہو گئے، وہی جو سنا تھا، اتنا ناراض ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالرؤف، وہ بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے ایسے ہمیں اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، خاموش۔ تو جو میرے 2 ساتھی تھے وہ مجھے کہیں، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہنے کہ میں تو عالم ہی نہیں ہوں، اور زبانی اجازت کا تو کوئی اقرار ہی نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی چھا گئی، تو میں نے وہ بات پکڑ لی، میں نے کہا حضرت ہمارے پاس کتاب ہے، ہم آپ کے سامنے پڑھی گئی، زبانی نہیں ہے، قرأتاً ہے، اگر آپ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے آپ انہیں اجازت دے دیں، اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی۔ تو ان کا جو ڈنڈا تھا نا، یہاں انہوں نے یہاں سے ہٹایا اور یہاں رکھ لیا، اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ اب ادھر ہمارے 2 نفل کام کر رہے تھے، اور ادھر ان کی پرانی زندگی کی سنت کام کر رہی تھی کہ نہیں دینی اجازت، اور ادھر نفل اندر جا رہے تھے، مسکین بچے دے دو، تو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا، اور سوچے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو جو ابھی حدیث ہم پڑھیں گے یہ میں نے تلاوت کی، دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے، اور تیسری ساتھی۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر سے آخری حدیث پڑھی جاتی، تو میں نے کتاب لے کر ایسے ورق الٹائے، تو ان کو ورق الٹنے کی آواز آئی، تو کہنے لگے نہیں بس آخر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں تھی۔
تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے ایسے کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ عربوں میں یہ بہت رواج تو وہ ان میں سند حدیث کے یہ سفر بھی کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئے، 1 مہینہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کبھی اصحاب صفہ میں تھے، اس وقت مصر کے گورنر نیچے دستک دی، انہوں نے اوپر سے کھڑکی کھولی، کون؟ کہ میں جابر ہوں۔ کہ اوپر آ جاؤ۔ کہ نہیں، نہ تم نیچے آؤ نہ میں اوپر آتا ہوں، وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی ہے مسلمان کی سطر پوشی کے بارے میں۔ کہاں؟ قال النبی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلما سترہ اللہ۔ کہ بس السلام علیکم۔ پھر 1 مہینہ پورا سفر واپس کیا۔ ایک حدیث کی آپ کے سامنے ہزاروں حدیثیں صحیح ستہ کی شکل میں پڑھی جائیں گی، تو آپ لوگ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا اللہ نے موقع دے دیا۔ وہاں تو ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں، چونکہ لوگ اپنے مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مسافر ہوتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے۔ ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑتی ہے مجھے تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی، تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ 3 نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا او تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے لا۔ میں نے کہا فکیف تستجیزوننی وانتم لا تعرفوننی؟ کہنے لگے میری سیما کا، تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر، تو میں نے اپنی سند لکھائی۔ کہنے لگے وقع دستخط۔ میں نے کہا قبل التوقیع اسألکم سؤال۔ کہنے لگے عدل لو ظالم۔ ایک تھا مصری، ایک اردنی، ایک اماراتی، اسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ما حسن العلم، علم کا حسن کیا؟ تو مصری نے کہا کہ التقوی۔ میں نے کہا نہیں۔ اردنی نے کہا الزہد۔ میں نے کہا نہیں۔ اماراتی نے کہا الافلاس۔ میں نے کہا نہیں۔ چلنے گئے فما ہوا۔ میں نے کہا دیکھو، جو لفظ حسن ہے اس کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، التقوی ہاں ہونا، تقوی تو اندر ہے، زہد بھی اندر ہے، اخلاص بھی اندر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آ رہی، ہنسی ہی جب وہ نظر ہی نہیں آئی تو ہم اس کو ہنسی بھی کیسے کہہ سکتے؟ لہذا ایسی صفت چاہیے جو نظر آئے۔ کہنے کے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حسن العلم والعالم، حسن الاخلاق۔ عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔